نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، میں عموماً یہ بات کبھی نہیں کرتا کہ میری ویڈیو مکمل دیکھیے گا، میرا یہ طرز نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے۔ البتہ آج کی اس ویڈیو پر میں ضرور عرض کروں گا کہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹ کیجئے گا، اور اگر آپ ویڈیو مکمل نہ دیکھیں تو پھر کمنٹ کی تکلیف نہ کیجئے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھیں تو اس کے بعد بے شک آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار فرما سکتے ہیں۔ حضرات محترم، آج 14 اکتوبر سن 2023 ہے، اور آج کل نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر جو بات زیادہ زیر بحث ہے، جس موضوع پر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے، وہ موضوع ہے فلسطین اسرائیل کشیدگی۔ آج کل فلسطین اور اسرائیل کا آپس میں تنازع چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، تو اس عنوان پر سب سے زیادہ بحثیں میڈیا پر ہو رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ہر مجلس، ہر محفل میں یہ موضوع تو زیر بحث آ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ اسی عنوان اور اسی موضوع پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی آج کل اپنے لیکچروں میں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک لیکچر ہے، ایک ویڈیو ہے جو کہ 8 اکتوبر سن 2023 کو اپلوڈ کی گئی ہے، 48 منٹ دورانیے کی ویڈیو ہے، جس کا تھمبنیل ہے حماس کا اسرائیل پر اٹیک۔ تو اس ویڈیو کے اندر بھی انجینئر صاحب شروع کے اندر ہی انجینئر صاحب نے بات کا آغاز ہی اسی موضوع سے کیا، اسرائیل فلسطین تنازع سے۔ چنانچہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس تو بڑی طاقت ہے، بڑے ہتھیار ہیں، جدید ترین فضائی طاقت ہے، اور اس کے مقابلے میں فلسطین کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ہے بھی حقیقت، فلسطین کے پاس کیا ہے؟ اسرائیل کے مقابلے کے تو ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ فلسطینی اکثر جو دیکھا جاتا ہے میڈیا پر، کوئی غلیل مار رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے۔ تو یہاں تک تو انجینئر صاحب کی بات درست ہے کہ حماس ہو یا فلسطین کی دیگر تنظیمیں ہوں، وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس بات یہاں تک انجینئر صاحب کی بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ حماس کے پاس یا فلسطین کے اور تنظیموں کے پاس اسرائیل کے مقابلے کا اسلحہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک ہو گئی۔ اب پتہ نہیں انجینئر صاحب کے دل میں کیا بات آئی کہ بات کرتے کرتے انجینئر صاحب صحابہ کرام کو بیچ میں لے آئے، پھر صحابہ میں سے بھی اس صحابی کا ذکر چھیڑ دیا جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی عنوان کے تحت بطور مثال، یعنی انجینئر صاحب اپنی طرف سے سمجھا رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو جی اسرائیل کے پاس کیسا اسلحہ ہے اور فلسطینیوں کے پاس کیسا اسلحہ ہے، تو اس موقع پر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کی اور مثال دے سکتے ہیں، آپ ایک عام فلسطینی کی مثال دے سکتے ہیں، آپ اپنی مثال دے سکتے ہیں، اور زیادہ آپ کو شوق ہے تو طالبان کی مثال دے سکتے ہیں، یا جہادی تنظیموں میں سے کسی تنظیم کا نام لے سکتے تھے آپ۔ نہیں، بلکہ اندر جو صحابہ کا بغض چھپا ہوا ہے آپ کے دل میں، اور صحابہ کرام کی جو نفرت ہے آپ کے دل میں، اس کا اظہار تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لہٰذا انجینئر صاحب نے اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسرائیل کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ توبہ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ تو چنانچہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک خالد بن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد بن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان کلاشن کوف لے کر نکلے، تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ سب کے سامنے ہے۔ پہلے لیجئے سنیے انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کے سامنے۔ مجھے بتائیں، ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں۔ سن لیا آپ نے؟ تو میرے خیال میں، بلکہ آپ کے خیال میں بھی، ہر مسلمان کے خیال میں جس کے دل میں صحابہ کرام کا ادب ہے، احترام ہے، انجینئر صاحب کی اس بات کو بے ادبی
اور گستاخی یقیناً تصور کرے گا۔ بھائی اللہ کے بندے، آپ مثال پیش کر رہے ہیں، آپ اپنی مثال پیش کر دیں کہ جی محمد علی مرزا تلوار لے کر چلا جائے اسرائیلی فوج کے سامنے، یا اپنے اسٹوڈنٹ کی مثال پیش کر دیں، کسی مسلمان کی مثال پیش کر دیں، TLP کی، TTP کی، آپ کوئی بھی نام لے سکتے تھے۔ آپ کو صحابہ کا نام کیوں آپ نے لیا؟ اور پھر صحابہ میں سے بھی حضرت خالد بن ولید کو، ان کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، ان کی محبت کو، دلوں میں محبت کو گھٹانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ایک نہیں ہزاروں خالد بن ولید تلواریں لے کر نکل آئیں اور سامنے سے یہودی۔ پھر اچھا، یہ یعنی اپنی نفرت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ صرف یہودی نہیں کہا، یہودی بھی کلین شیو، بھائی یہودی داڑھی والا بھی تو ہو سکتا ہے، خالی یہودی بھی کہہ سکتے تھے، نہیں، ادھر سے خالد بن ولید ہیں چونکہ، اور وہ صحابی رسول ہیں اور سیف من سیوف اللہ ہیں، تو ان کی عظمت، ان کی شان کو کم کرنے کے لیے انجینئر صاحب نے کیا کہا کہ جی سامنے سے ایک کلین شیو نوجوان یہودی کلاشن کوف لے کر آئے، تو خالد بن ولید کیا کر سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی ہے، گستاخی ہے، ان کا مرتبہ کم کرنے والی بات ہے، ان کی عظمت کو گھٹانے والی بات ہے۔ آپ نے سمجھانا ہی تھا تو کوئی اور مثال پیش کر دیتے۔ اچھا، اب میں نے انجینئر صاحب کی یہ بات سن لی، اب آپ بھی غور فرمائیں اور میرے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک چلتے رہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ انجینئر صاحب جو حضرت خالد بن ولید کو بیچ میں لے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب کے دل میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کوئی نفرت کا مواد ہو، کوئی دل میں کدورت ہو، حضرت خالد بن ولید کی عظمت کے انجینئر صاحب قائل نہ ہوں۔ چنانچہ میں نے پھر یہ کیا، اس بیان کو سننے کے بعد، اس لیکچر کو سننے کے بعد، انجینئر صاحب کے پرانے لیکچر تلاش کیے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہیں۔ بے شمار لیکچر کھڑے ہوئے، آپ بھی کھول سکتے ہیں، حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انجینئر صاحب کا جو بھی لیکچر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر ہے، اس میں انجینئر صاحب نے لازمی ایسی کوئی بات کی ہے کہ جس سے انجینئر صاحب کے دل میں خالد بن ولید کی نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا ایک لیکچر میں کے اندر انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ جی مسند احمد میں ہے کہ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دیں۔ اور مسند احمد میں موجود ہے اس موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی، خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی۔ اب یہ بات سچ ہے، سچ نہیں ہے، حدیث میں الفاظ کیا ہیں، ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، اس سے انجینئر صاحب کے دل میں حضرت خالد بن ولید کی نفرت ظاہر ہو رہی ہے یا محبت ظاہر ہو رہی ہے؟ بھائی بات چلو ہو بھی گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان، تو آپ کو کیا ضرورت ہے مجلس کے اندر اس بات کو کرنے کی؟ اور اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو آپ کوئی مناسب الفاظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ کہہ دیا، حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ برا بھلا کہا، اس قسم کے الفاظ بھی تو کہے جا سکتے تھے۔ آپ نے ضروری گالی کا لفظ ہی استعمال کرنا تھا کہ خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انجینئر صاحب کے دل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت ہے، کدورت ہے، اور انجینئر صاحب حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، ان کی عظمت اور شان کے قائل نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے ایک اور لیکچر دیکھا انجینئر صاحب کا، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک لمبا چوڑا واقعہ سنایا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہ جی ایسا ہوا، ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جہاد میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں دشمن کو دیکھا، تو دشمن اگرچہ اس نے کلمہ پڑھا تھا لیکن بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو مرتد شمار کر دیا اور اس کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد اس کی بیوی سے خالد بن ولید نے خود نکاح کر لیا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ خالد بن ولید سے ایک غلطی بھی ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک شخص تھا تو بہرحال وہ بیسیکلی کلمہ گو تو تھا، لیکن
وہ شامل ہو گیا تھا جو جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ جس نے کیا تھا اس کے ساتھ، نہیں مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی، اور دوسرا جو دودھ تھا اسود تھا اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. اور پھر جب اس نے یعنی معاملات بگڑتے ہوئے دیکھے وہ علیحدہ ہوا. لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس کو جب یعنی سوال جواب شروع کیے نا، تو اس نے بکواس یہ کیا کہ صاحبکم کا لفظ استعمال کیا، یعنی تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں. کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہنا تمہارا نبی یہ کہتا ہے، تو کہے گا ہمارے نبی کہتے ہیں. تو سیدنا خالد بن ولید کو غصہ آیا، انہوں نے اور پھر عورت عدت گزار کے شادی کی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اب یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس سے قطع نظر، انجینئر صاحب کو کیا پڑی ہے کہ اس بات کو آپ عمومی مجلس کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ حضرت خالد بن ولید کی محبت اپنے اسٹوڈنٹ کے دلوں میں اس واقعے سے بٹھا رہے ہیں؟ کیا حضرت خالد بن ولید کی عظمت اور شان یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے اسٹوڈنٹس کے دلوں کے اندر بڑھے گی عظمت اور شان، یا حضرت خالد بن ولید کا مقام اور مرتبہ آپ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اچھا، میں نے ایک اور لیکچر دیکھا انجینئر صاحب کا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح آخر یہ اسرائیل کے کلین شیف فوجی کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ تو ایک اور لیکچر دیکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے عنوان پر انجینئر صاحب کا، تو اس میں بھی انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ خالد بن ولید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. انجینئر صاحب، ہم صحابہ کو معصوم عن الخطا نہیں کہتے، ہم انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں کہتے. ہر انسان سے انبیاء کے علاوہ غلطی خطا کا صدور ممکن ہے، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن اس طرح عمومی مجلس میں صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، صحابہ پر تنقید کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، یہ کسی ایمان والے کا طریقہ نہیں ہے. آپ جو بار بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کر رہے ہیں اور ان کی عظمت اور شان کو گھٹا رہے ہیں اور ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے، آپ ان سے نفرت کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو آپ نے آج اسرائیل کے ایک کلین شیو نوجوان کے ہاتھ میں کلاشن کو پکڑا دی اور سامنے آپ نے کھڑا کر دیا سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر آپ نے فتح اس نوجوان اسرائیلی کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ نوجوان جو اسرائیلی کلاشن کوف لیے ہوا ہے وہ خالد بن ولید پر فاتح ہوگا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا کہیں اب آپ کے بارے میں. اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی، آگے چلتے ہیں. اب میں آتا ہوں اس نقطے پر کہ کیا واقعی اگر ایسا ہو جائے آج کے دور میں، یعنی ایک طرف ایک نوجوان ہے اسرائیلی ہے اور انجینئر صاحب کا پسندیدہ اسرائیلی کلین شیو ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کلاشن کوف، اور دوسری طرف یہ فرض کر رہا ہوں میں بات، دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا لقب ہے سیف من سیوف اللہ. تو میرا وجدان، میری عقل، میرا دل یہ کہتا ہے کہ شرعاً خالد بن ولید ہی فاتح ہوں گے اور وہ نوجوان ہلاک ہوگا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں، اگرچہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس یہودی کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے، پھر بھی فاتح حضرت خالد بن ولید ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے سیف من سیوف اللہ. انجینئر صاحب میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، اور اگر آپ نہیں سن پا رہے تو آپ کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ میرے اس نقطے کو انجینئر صاحب تک ضرور پہنچائیے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہودی کلاشن کوف لے کر آئے تو خالد بن ولید جو ہے اس کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے، آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، آپ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کر رہے ہیں. اس لیے نقطہ سنیے، حضرت خالد بن ولید ہیں سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اللہ کی تلوار، اور ایک طرف ہے یہودی جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف.
اگر یہ کلاشن کوف سے گولی چلاتا ہے اور اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی یہودی کے ہاتھ سے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی آپ نے مغلوب کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطاب دیا ہے، لقب دیا ہے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ اگر کلاشن کوف کی گولی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ سیف من سیوف اللہ یہ بھی غلط ثابت ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اگر آپ کا اصول اور آپ کی منطق آج دیکھیں، یہی تو وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور جسم جو ہے زخموں سے چھلنی ہو گیا، پھر بھی کسی غزوے میں آپ شہید نہیں ہوئے، بلکہ بستر مرگ پہ اپنی طبعی موت سے وفات پائی۔ اور اس کے پیچھے نکتہ یہی ہے کہ آپ کو شہادت کیوں نہیں ملی، اس لیے کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ اگر آپ شہید ہو جاتے تو اس کا مطلب ظاہری طور پر یہ نکلتا کہ اللہ کی تلوار دشمن نے توڑ دی ہے اور اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان سیف من سیوف اللہ غلط ثابت ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو شہادت دی ہی نہیں، بلکہ اپنی طبعی موت سے وہ فوت ہوئے۔ تو اگر انجینئر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہودی نوجوان کلین شیو کلاشن کوف لے کر نکلتا ہے اور دوسری طرف سے اگر حضرت خالد بن ولید تلوار لے کر نکلتے ہیں، اگر اس یہودی کی کلاشن کوف کی گولی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، تو انجینئر صاحب کیا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیف من سیوف اللہ کیا وہ غلط ہے، کیا وہ جھوٹا ہے؟ آپ تو یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا انجینئر صاحب مہربانی فرمائیں اپنی اس بات سے رجوع کریں، یہ آپ نے بے ادبی کی ہے، نہ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی ہے، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سیف من سیوف اللہ اس کا بھی آپ نے انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔